السلام علیکم، آپ کو میرے اس چینل اسٹوری ٹائم پی کے میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا ہمارا موضوع ہے نیا شکار۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی کہانی کی طرف۔ وہ سخت اندھیری رات تھی، ہر سو موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قبروں کے کتبوں پر کبھی سوکھے پتوں کی چرچراہٹ سے خوفناک آواز پیدا ہوتی تھی تو کبھی کسی شاخ کی ٹہنی کے ٹوٹنے کی آواز سے ماحول میں موجود ڈر مزید پھیل جاتا تھا۔ ہواؤں کی سائیں سائیں کی آواز نے عجیب سی ہیبت پیدا کر دی تھی۔ قبرستان سے دور گھر کی ایک کھڑکی میں سے ایک لاش لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ لاش ہی تھی۔ زندہ لوگ سانسیں لیتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، مگر مردے شاید ہر احساس سے ماورا ہوتے ہیں۔ ہوا کے زور سے کھڑکی کے پٹ وا ہوتے تو وہاں صرف مردہ جسم نظر آتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے موت شاید اس جگہ کے لیے کوئی نیا لفظ نہ ہو۔ یہاں ایسی کتنی اموات ہو چکی تھیں اور کتنی لاشیں کھڑکی کے پٹوا ہوتے ہی اپنے مردہ ہونے کا احساس دلاتی، مگر پھر کھڑکی بند ہو جاتی اور زندگی پھر وہاں رقص کرنے لگتی۔ مسز نہال نے حال ہی میں اس مکان کو خالی کیا تھا۔ ان کے خیال سے یہاں آسیب بستے تھے۔ یہ ان کا آبائی مکان تھا، مگر راتوں کو اچانک یہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگتیں، کسی کے بساختہ ہنسنے کی آوازیں۔ مسز نہال نے زندگی کے 40 سال اس مکان میں گزارے تھے اور یہ ان کے مرحوم شوہر کا پسندیدہ مکان تھا، مگر اب شدید ڈپریشن اور خوف کی وجہ سے وہ ہر لمحہ موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ مکان چھوڑ دیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا چند برسوں پہلے ایک حادثے کے بعد انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باہر ملک چلا گیا تھا۔ جب سے انہوں نے پرانے مکان کو چھوڑ کر نئے مکان میں بسیرا کیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی بھی ان سے روٹھ رہی ہو۔ دن بدن وہ نحیف اور کمزور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سوکھ کے کانٹا ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صرف یہی کہتے تھے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، لہٰذا انہیں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے پے در پہ بلاؤں اور حالت زار کا سن کر بالآخر ان کے بیٹے کو رحم آ گیا تھا اور اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کی حالت واقعی بہت خراب ہو چکی تھی۔ رات کے آخری پہر اچانک وہ چلانے لگتی، کبھی ہنستے ہوئے کوئی گیت گاتی اور کبھی ہنستے ہنستے کھڑکی سے دور خالی آسمان کو تکا کرتی۔ جیسے ہی رات ہوتی ان کی بے قراری بڑھتی جاتی، کچھ لمحوں بعد ان کا وجود ہچکولے کھانے لگتا اور وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتی۔ بقول وہاں کے عامل احمد سلمان کے یہ روحوں کا اثر تھا، جس کا راز پرانے مکان میں ہی چھپا ہوا تھا۔ چونکہ مسز نہال کافی عرصے پرانے مکان میں اکیلی رہی تھی اور کچھ راہگیروں اور وہاں آدھی راتوں کو ایک چھوٹی سی بچی ہنستے ہوئے اسی مکان کی جانب جاتی ہوئی نظر آئی تھی، ان کے بیٹا مقیم ان کی حالت زار سے کافی دل گرفتہ تھا۔ اسے کسی طور قرار نہ آ رہا تھا۔ یہ عامل احمد صاحب تھے جنہوں نے فون پر بات کرتے ہوئے صلاح دی تھی کہ جو کچھ بھی ہے اسی پرانے مکان میں ہے، لہٰذا اسے ہمت کر کے وہیں سے راز کو ڈھونڈنا چاہیے۔ بالآخر ایک رات مقیم نے سخت فیصلہ لے لیا تھا۔ وہ ایک شدید اندھیری رات تھی، روشنی جیسے وہاں سے روٹھ گئی تھی، شہر کی بتی بھی اسی دوران گل ہو گئی تھی۔ مقیم چپکے سے کمرے سے نکلا تھا۔ جاتے وقت اس نے اس کمرے کو پوری تسلی کے ساتھ موٹے تالوں کے ساتھ بند کیا تھا جہاں ماں موجود تھی۔ گرچہ وہ بہت بہادر تھا، مگر ہلکا ڈر اس کے وجود میں ہلکی سی لہر بن کر بار بار ابھر رہا تھا۔ عامل صاحب نے اسے کچھ عمل بتائے تھے جن کے کرنے کے بعد شاید وہ ماں کو اس شدید اذیت سے آزاد کر سکتا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد جیسے ہی وہ پرانے مکان کے پاس پہنچا، اس نے ایک لڑکی کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز سنی۔ وہ اسے بھاگ کر مکان کی جانب جاتی محسوس ہوئی۔ اگرچہ اسے حنیف سا ڈر بھی تھا، مگر اس نے ہمت کسی طور پر نہ ہاری۔ آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، ڈرو مت۔ جیسے جیسے وہ مکان کی جانب بڑھنے لگا، یہ آواز مسلسل اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ ڈر کی لہر اس کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ ہمت دکھاتے اور ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ تبھی اس نے دیکھا کہ پتوں کی سرسراہٹ میں اضافہ ہو چکا ہے، ارد گرد سارے مکانوں کی بتی گل ہو چکی ہے، فضا میں مختلف آوازیں گونجنے لگی، یہاں آؤ، گھبراؤ مت، تم ہمارے مہمان ہو۔ اس آواز کے ساتھ زوردار قہقہ بھی فضا میں چاروں طرف گونجنے لگا۔
اگرچہ اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا، مگر پھر ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا اور وہ ہمت کر کے عمل پڑھ کر آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ مکان کے دروازے کے قریب پہنچا، کھڑکی کے پٹ پوری طرح کھلنے اور بند ہونے لگے، ہر سو تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ اسے درخت اپنی جانب آتے ہوئے محسوس ہوئے، ایسے محسوس ہونے لگا جیسے آگ کے تیز گولے اس کی طرف آ رہے ہوں۔ تبھی اسے ایک گوشے سے ماں کی آواز سنائی دی، مقیم بیٹا مت جاؤ، ہار جاؤ گے بیٹا، آگے مت جاؤ۔ ماں کی آواز سن کر اس کا ماتھا ٹھنکا، مگر اسے وہم خیال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا۔ تبھی اس لڑکی کی چیخ بھی چاروں طرف پھیل گئی، رک جاؤ، اگر زندگی چاہتے ہو تو رک جاؤ۔ انہی لفظوں کو ادا کرتے ہوئے وہ چیخنے لگی۔ شدید خوف کے باوجود مقیم عمل کی بات یاد رکھتے ہوئے عملیات پڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں موجود سرچ لائٹ کی روشنی بھی خود بخود بند ہو چکی تھی۔ اس نے قریب موجود چیزوں کو ٹٹولا اور ہاتھ میں آئی ایک لکڑی کو تھامے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک کمرے کے اندر پہنچ گیا تھا۔ تبھی اسے ہر سو آسمانی بجلی کونتی نظر آئی۔ میں یہاں ہوں، خدا کے لیے مجھے آزاد کرو۔ ماں کی آواز قدرے فاصلے پر سن کر وہ تڑپ گیا۔ ماں، وہ چلانے لگا۔ اگرچہ خوف نے بری طرح اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور وہ عامل صاحب کی ہدایت کے باوجود ماں کی آواز سن کر سارے عمل پڑھنا بھول گیا تھا۔ اندھیرے میں اس نے بالآخر سرچ لائٹ کو دوبارہ روشن کرنے کی کوشش کی، جو اب کی بار روشن ہو گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کمرے کے داہنی جانب زنگ آلود دروازہ اس کا منتظر تھا اور آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ ہر جانب سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے مختلف ہاتھ اور گردنیں اپنی جانب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک رہی تھیں، مگر ماں کا سوچ کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ آخر کار وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ اچانک مناظر تبدیل ہوئے اور وہاں گیت کی آوازیں چاروں طرف سنائی دینے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، زنگ آلود دروازہ خود بخود کھل گیا۔ راجکمار، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، تھوڑا اور قریب آؤ۔ اس نے پوری ہمت کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ڈہ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا۔ ماں، وہ بری طرح چلایا۔ چاروں اور روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس کی ماں قدرے فاصلے پر ایک انسان کا گوشت کھا رہی تھی، اور وہ انسان وہ خود تھا۔ وہ بری طرح زمین پر گر گیا تھا۔ اس کی ہمت مکمل ہو چکی تھی۔ تبھی چاروں اور ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اگرچہ عامل نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ مقدس کلمات کسی صورت ترک نہیں کرے گا، مگر ماں کی حالت دیکھ کر وہ کونے میں ڈہ گیا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے اپنا روپ بدلا اور وہاں ماں کی شکل اختیار کیے ہوئے ایک لڑکی کی صورت ظاہر ہوئی، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہوش اڑ گئے۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ او خدایا، یہ نہیں ہو سکتا! وہ چلانے لگا۔ یہ وہی چھوٹی سی لڑکی تھی جسے چند سال پہلے اس نے اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر سڑک پر پھینک دیا تھا، اور پیسے کی بہتات ہونے کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے اس خانے سے بچاتے ہوئے باہر ملک فرار کروا دیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ مکان کا راز کھل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تبھی اس لڑکی کی صورت انتہائی ہیبت ناک ہو گئی اور وہ لڑکی تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ باہر کھڑکی کے پٹ اسی طرح بند اور کھل رہے تھے، جبکہ مکان اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہاں ہر سو خاموشی چھا گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے لٹکی لاش پھر سے کسی شکار کے منتظر تھی، جبکہ یہاں سے قدرے دور نئے مکان میں بند ایک بوڑھی عورت مسکرا کر نیا گیت گا رہی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ مجھے اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔